آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ٹرسٹ 1982 میں اورنگ آباد میں قائم ہوا. ایک واقعہ جو وہاں وقوع پذیر ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سارے لوگ دب گئے اور کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی. چوک کا ایک گنجان علاقہ تھا اور مگر وہاں مدد کرنے کے واسطے کوئی لوگ آئے نہیں. تو اس کے ٹرسٹ کے جو بانی ہیں جناب ذوالفقار حسین مرحوم، وہ ان کی دکان میں گئی تھی تو ان کو کوئی جا کر بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو پہلے سے ہی جو سوشل ورک کا کام کرتے تھے، قومی مرکنٹائل بینک کے ڈائریکٹر رہے تھے. تو انہوں نے فوراً وہاں پہنچ کر باز آباد کاری کی، لوگوں کی کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، باز آباد کی. اور اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ واقعہ تو میرے سامنے ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے کر بھی دیا، لیکن نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے ہوں گے یا ہوتے ہیں جن پر کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کا معلوم نہیں ہوتا. تو یہ واقعہ جو بنیاد بنا فیض عام ٹرسٹ کی کا شروع ہونے، تو 1982 کا وہ واقعہ اور وہ ٹرسٹ وہاں قائم ہوا. بیسیکلی اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ستون ہے وہ اسکول کی تعلیم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اس خیال کو لے کر ذوالفقار حسین صاحب نے اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا اور یہ ٹرسٹ ماشاء اللہ سے وہاں چلتا رہا. ایک 30 بیڈڈ ہاسپٹل کا بھی قیام عمل میں آیا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے ہمارے خلد آباد کے پاس، کاغذی پورا، جہاں پر پیپر انڈسٹری ہے، ہاتھ سے پیپر بنایا جاتا ہے. تو وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سلم علاقہ بھی ہے اور پورے غربت میں غریب لوگ بستے ہیں وہاں پر. تو ایک اچھی انڈسٹری بھی تھی. تو وہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں جو ہے ہاسپٹل ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے. تو وہاں ایک 30 بیڈڈ ہاسپٹل قائم کیا گیا جو ابھی تک چل رہا ہے ماشاء اللہ سے. آؤٹ پیشنٹ کا یہ ہاسپٹل ہے اور وہاں پر کافی اچھی طریقے سے چل رہا ہے. ان کے انتقال کے بعد وہاں کی باغ ڈور ان کی بیٹی فروخ پروین نے وہاں اسے کام شروع کیا اور 1984 میں اس کی ایک شاخ یہاں قائم ہوئی. کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے قریب تھا ذوالفقار حسین سے، تو وہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کام تم حیدرآباد میں شروع کرو، بڑی جگہ ہے اور یہاں زیادہ لوگوں کو تم فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو میں اللہ کا نام لے کے 1984 میں یہاں پر ایک شاخ قائم کیا اور یہاں کا بھی ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم جو ہے ابتدائی تعلیم پر ہم زور دیں. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک ہم بچوں کو جو ہے ابتدائی تعلیم نہیں دیں گے تو یہ بچے آگے ترقی کیسے کریں گے؟ ان کو تعلیم ہی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسے کئی علاقے ہمارے پاس ہیں جہاں پر جو ہے تعلیم حصول ہی بڑی مشکل ہے اور لوگ حاصل ہی نہیں کرتے. بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام میں شروع کیا 1984 میں. کہ بڑھتے بڑھتے وسعت ہوئی اس کی اور پھر جو بچے اسکول میں اور ہم یہی کرتے ہیں خاص بات کہ جب بچہ آتا ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے گھر کے حالات بھی جو ہے دیکھتے ہیں. گھر کے حالات دیکھنا اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بچے کو تو پڑھا دیجیے، ان کے مارکس دیکھ لیجیے، ان کے اٹینڈنس دیکھ لیجیے، آپ پڑھا دیجیے، بے شک پڑھائیے، لیکن وہ بچہ اس وقت تک کمفرٹیبل نہیں رہے گا جب تک کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا یہ بات آپ سمجھتے مانیں گے؟ کیونکہ اس کو سرکمسٹانس نہیں ملتے، ویسے ماحول نہیں ملتا، اس کو پریشانیاں رہتے ہیں. اور یہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے غربت کے جو بہت ساری جگہ ہیں، جو فیملیز ہیں، وہاں پر کتنے کثرت الاولاد ہے اور ان کو تعلیم حاصل نہیں ہے، ان کے مسائل ہیں اور اکثر جو ہے اس میں سے دو میں سے ایک جو ہے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا. وہ آپ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں.
تو بہرحال ہم یہی سمجھ لیتے کہ اگر ان کے دوسرے مسائل اگر ہم ان کے حل نہیں کر سکتے تو وہ بچہ تعلیم پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اسکول کی تعلیم ہم بالکل گرانٹ کے طور پر دیتے ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو، ان کی پوری تعلیم اگر وہ نرسری سے لی ہے تو 10ویں تک ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، مارکس کی بنیاد پہ، ان کے اٹینڈنس کی بنیاد پہ، اور ان کے جو دوسرے مسائل ہیں اس میں کئی مسائل نکلتے ہیں گھر کے، کبھی جو ہے باپ جو ہے کام پر نہیں جاتا، ماں ان پڑھ ہے گھر میں رہتی ہے، زیادہ اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں، ان کے میڈیکل کا پرابلم ہے، کئی ایک پرابلم ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو ہنر سکھائیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تاکہ وہ فیملی ان کا فائنانشیل اسٹیٹس بھی اونچا ہو، اور یہ بچہ جس کو ہم سلیکٹ کیے ہیں وہ بچہ جو ہے آرام سے اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال سے میں زیادہ تو نہیں مگر ایک منفرد جو ہے چیز ہے جو ہم ہمارے ٹرسٹ میں ہم کرتے ہیں، ورنہ یہاں میں جتنے بھی ٹرسٹ دیکھا ہوں وہ لوگ تو پڑھائی پر پڑھاتے ضرور ہے، اچھے اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، لیکن یہ جو ان کے مسائل کو حل کرنے کا ہے معاملہ، وہ میں اس پر خاص توجہ دیتا ہوں۔ اس میں ہمارے پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے کئی مسائل رہتے ہیں ہر گھر کے، تو ممکنہ جو بھی کوشش ہماری ہوتی ہے اس پر اس کو ہم لگاتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ اسکول کی جب ختم ہو جاتی تو ہم نہیں سوچے کہ یہ بچے جو اب اسکول میں ہیں اب کالج میں جائیں گے، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تو ان کو پھر اب ہم وہاں سے ان کو ایجوکیشنل لون کے طور پر دیتے ہیں، ایک بانڈ بھی دکھاتے ہیں ان سے، لیکن پھر یہاں ہمارا ایک انداز الگ ہے، یہاں پر ہم ان کا باضابطہ جو ہے انٹرویو لیتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بلاتے ہیں، انٹرویو ہو یا ڈگری میں ہو، ان کو پیرنٹس کے ساتھ بلا کر وہ بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ جو کرنا چاہ رہا ہے اب آپ کا گول کیا ہے، گول بتائیں، اور یہ چیز ہم 10ویں کلاس سے ہی کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے گول کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو 10ویں کلاس میں ہی وہ تو اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب انٹر میں آتے ہیں تو کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، اور ہم کو بھی پتہ چلتا ہے، ہم اس کو فیزیبلٹی اسپیکٹ پر دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں، وہاں پر وہ پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کے گھریلو پریشانیاں، بچی، اور آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بینیفیشریز میں 96 سے 97% لڑکیاں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے یہاں اشفاق بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ بہت سارے انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اتنی اہم ہے، تو لڑکیوں کی تعلیم اہم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مصیبت اور بھی ہے جو انہیں کو ہے بیچارے لڑکوں کو شادی، ہر جگہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جہاں کم تعلیم ہوتی ہے وہاں کا جو ماحول ایسا رہتا ہے کہ بچے جوان ہوتے ہی شادی کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اگر ماں باپ شادی کی فکر نہیں کرتے تو ان کے رشتہ دار رہتے ہیں جو ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ شادی کرو بھائی، بچی بھائی ہوگی، ایسا کیسا کب تک رکھیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بچیوں کو ان کے گول تک پہنچانا اور اس میں ماں باپ کا جو تعاون ہے حاصل ہونا، کافی ہم کو کاؤنسلنگ کرنا پڑتا ہے، 3-4 سیٹنگ کرتے ہیں ہم، مختلف جو کاؤنسلنگ کے ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں، اور وہاں پر ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو کریں گے تو کیا اس کے فائدے 1-2 نہیں کافی ہے، یا آج ہمارے پاس جو مصیبتیں ہیں، جو پرابلمس ہیں، جہیز ہیں، آپ تو سبھی جانتے ہیں جو جہیز کی پرابلم ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک واحد اس کا علاج یہی ہے کہ آپ لڑکیوں کو اچھی تعلیم دیجیے، تعلیم دینے کے بعد جب وہ پیر پر اپنے کھڑے ہو جائیں گے، کمانے شروع کریں گے، پھر وہ جہیز کی لعنت کو بہت ہوتا ہے۔ یہ میرا پریکٹیکل جو ہے میں ہمارے بینیفیشریز کو اس پہ آزما کر دیکھا ہوں، الحمدللہ کئی بینیفیشریز ایسے ہیں جو یہ کیے ہیں اور وہ جہیز سے لعنت سے پاک ہو گئے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ بڑی نہیں سکتی۔ یہ جہیز کا جو مصیبت ہے آپ دیکھیے ہر جگہ
ज़्यादा समझते हैं इसमें कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये काम जो है हमारे को इसमें और हमारे को मुश्किल होती है, क्योंकि वो सेलेक्ट करना बच्चों को, उनको हौसला दिलाना, वक्त बे वक्त उनको जो बुला करके उनको काउंसलिंग करते रहना, उनको मॉनिटरिंग करते रहना, ये सब जो है हमको करना पड़ता है। माशाल्लाह में मुझे बहुत मसरत है कि ऐसे कई एक बच्चियाँ हमारे पास जो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं आज और कामयाबी की तरफ गामजन हैं और कमा रहे हैं।